وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ سبا کی یہ آیات چل رہی ہیں اور ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نمبر ہے آیت نمبر 10 جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی عقلی دلیل کا جواب دیا، بلکہ عقلی دلیل نہ کہیے، اپنی ہٹ درمی کا جواب دیا۔ جو لوگ یہ کہتے تھے، جن پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ کافر لوگ یہ کہتے تھے، منکرین قیامت یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہوگا، مر بھی جائے گا، ہڈیاں ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ عقل میں یہ بات آتی نہیں، اور آخر وقت تک یہ بات مان کے نہیں دیتے تھے یہ مشرکین مکہ اور غیر مسلم کافر لوگ۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ایسے ایسے کام کیے ہیں جو اس سے بھی زیادہ مشکل تھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا کیا مشکل ہے؟ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان آیات میں اس بعد کو دور فرمایا جس میں اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر رسول ہر جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، تمام انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر فرمایا۔ اسی طرح ان کے ہاتھ پر بھی معجزہ ظاہر کیے بہت سارے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا، پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیات کا ذکر کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا، پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، بعد میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی جانب سے بہت فضیلت اور بڑائی عطا کی۔ یا جبال اوبی معہ والطیر، اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا کہ اے پہاڑوں اوبی معہ والطیر، تم لوگ یعنی پہاڑ، اوبی بولتے اوبا یؤوب تأویبا، اس کے معنی آتے ہیں بار بار پلٹنا، یا یوں کہہ لیجئے دہرانا اور لوٹانے کے معنی آتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے
کہ خطاب پہاڑوں کو ہے کہ اے پہاڑوں تم بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ چنانچہ پہاڑوں کو یہ حکم ہوا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی کتاب پڑھیں گے تو تم بھی ان کے ساتھ ساتھ اللہ کی تسبیح میں شریک ہو جاؤ۔ والطیر، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی حکم دیا کہ پرندوں جب داؤد علیہ السلام اپنی کتاب پڑھے تو آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اللہ کے ذکر کے اندر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی جب حکم دیا تو اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو پھر ہو کے رہتا ہے۔ تو یہاں جب حضرت داؤد علیہ السلام یہ ذکر فرماتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام جب تلاوت کرتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے اور پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے۔ اب یہاں لوگ یہ کہیں گے یا لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پرندے کیسے ذکر میں شامل ہوں گے، پہاڑ کیسے ذکر میں شامل ہوں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن فرمایا کہ لَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کی ان کی تسبیح کا آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ پتھر بھی تسبیح کرتے ہیں، پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جانور بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کے ذکر کا، ان کی تسبیح کا ہم کو پتہ چلتا نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرماتے، ان کے ذکر کے ساتھ پہاڑ بھی شامل ہو جاتے، اپنے انداز میں تسبیح کرتے، اور پرندے بھی شامل ہو جاتے۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ایک تو داؤد علیہ السلام کی یہ خصوصیت بیان کی کہ ان کی تسبیح، ان کی زبور کی تلاوت کے ساتھ ساتھ پہاڑ اور پرندے شامل ہوتے۔ دوسری یہ خاصیت بیان کی داؤد علیہ السلام کی کہ أَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا، ورنہ لوہا کتنی سخت چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بالکل نرم کر دیا، اور جب نرم کیا تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کہا کہ ان اعمل سابغات، کہ آپ اس کی زرہیں بنائیے۔ زرہ ہوتی ہے نا جو جنگ کے دنوں میں پہنتے ہیں، لوہے کا لباس، تانبے کا لباس، تاکہ تلواروں کا اثر اس کے اوپر نہ آ سکے۔ وقدر فی السرد، آپ دوسرا کام یہ کریں کہ یہ جو لوہے کی جو کڑیاں ہوتی ہیں، ان کڑیوں کو آپ بنائیں، یعنی ایک تو کام یہ کریں کہ زرہیں بنائیں، اور دوسرا کام یہ کریں کہ ان کی جو ہے یہ یعنی ان کی کڑیاں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے کا کام کریں۔ تو یا داؤد علیہ السلام نے یہ دو کام شروع کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی یہ کہا تھا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ آپ جو ہیں وہ ہمارے سامنے کشتیاں بنائیں، یعنی ہمارے سامنے کشتیاں بنائیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے صنعت سازی جو شروع کروائی وہ حضرت نوح علیہ السلام کو کروائی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق آپ کشتیاں بنائیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں داؤد علیہ السلام کو کہ آپ زرہیں بنائیں اور لوہے کی کڑیاں بنائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کڑیوں کی جو کڑیاں جو ہوتی ہیں ان کو بڑے اندازے سے بنائیے، یعنی جب آپ زرہیں بنائیں، زرہوں کی جو کڑیاں ہوتی ہیں ان کو بڑے اندازے کے ساتھ بنائیے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کیجیے۔
انی بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کام کے آپ کرتے ہیں اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے لوہے کا ذکر کیا کہ دیکھو ہم نے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنا دیا اور داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اور فرمایا کہ ان زرہوں کی جو کڑیاں ہیں وہ آپ کڑیاں بڑے مناسب انداز میں بنائیے، خوبصورتی کے ساتھ، صفائی ستھرائی کے ساتھ وہ بنائیے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کیجئے، انی بما تعملون بصیر، جو کام کہ آپ کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں۔ یہاں حضرات محدثین و مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کی محنت کی کمائی کر کے کھائیں اور اپنا پیشہ خود اختیار کریں۔ کہنے کو تو بیت المال سے بھی مل سکتا تھا، لیکن یہ حکم دیا کہ نہیں، اپنا پیشہ خود اختیار کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنا پیشہ بنانا، اپنا پیشہ اختیار کرنا، اپنا کام کرنا، یہ خود سنت ہے انبیاء کرام کی۔ دوسری بات اللہ رب العزت نے یہ فرمائی کہ وقدر فی السرد، کہ آپ وقدر فی السرد، کہ آپ اندازے سے جو کڑیاں بناتے ہیں اس کو ذرا صحیح اندازے سے خوبصورت طریقے سے کر کے بنائیں، جو زرہ بنا رہے ہیں۔ یہاں لکھا حضرات مفسرین نے کہ دو باتوں کا حکم دیا۔ ایک یہ اس بات کا حکم دیا کہ کڑیاں اچھے طریقے سے بنائیے زرہوں کی تاکہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہو۔ پہلا معجزہ پرندوں والا ہو گیا، دوسرا معجزہ یہ دیا اللہ رب العزت نے کہ ان کو آپ بڑے بننا، آج کل جو ہمارے لوہار ہوتے ہیں ان کے پاس آگ ہوتی ہے، سلنڈر ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں، اس سے وہ مارتے ہیں، اس سے وہ کوٹتے ہیں، پیٹتے ہیں، شور الگ ہوتا ہے، گندگی الگ مچتی ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان سارے چکروں سے نجات دے کر ایک سیدھا سادہ سا ہاتھ میں بالکل موم کی طریقے سے، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز بناتے بنا لیا کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کو کہا کہ آپ متوازن طریقے سے چیز بنائیے، دیکھنے میں بھی اچھی معلوم ہونی چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ظاہری خوبصورتی کا ذکر فرمایا۔ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو صرف باطنی اچھائی پسند نہیں، ظاہری خوبصورتی بھی پسند ہے اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی جو کڑیاں ہیں اس کو اچھے طریقے سے بنانا، یہ نہ ہو کہ بنا تو دی لیکن خوبصورتی کوئی نہیں ہے، حسن کوئی نہیں ہے اس کے اندر، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری تفسیر بعض حضرات نے اس کی یہ کی کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہے کہ وقدر فی السرد، کہ اپنی زرہ بنانے کے لیے وقت مخصوص کر لیجئے، یہ نہ ہو کہ سارا کا سارا وقت ایک ہی کام پر لگ جائے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں ٹائم مینجمنٹ بہت سکھائی جاتی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ ہے نا کہ کام کو کس طریقے سے کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ وقدر فی السرد، وقت کو پہلے سے مقرر کر لیجئے کہ یہ کام کتنی دیر میں ہوگا زرہ بنانے کا۔ سارا وقت اس کام کے اندر صرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوسرے کاموں کو بھی وقت دینا چاہیے۔ اس سے ہمیں یہ حکم بھی شریعت کا نظر آتا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ اسی لیے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اپنے ہر کام کے لیے وقت پہلے سے مخصوص کر لو، کہ اگر کسی آدمی نے مطالعہ کرنا ہے تو مطالعہ کتنی دیر کروں گا، کھانے میں کتنا وقت لگے گا، سونا کتنی دیر کا ہوگا، کل جو میرے کام آ رہے ہیں میں کل کے کام کتنے بجے سے کتنے منٹ تک مجھ کو کرنے ہیں، تاکہ آپ کو وقت کا اندازہ ہو کہ کہیں وقت زیادہ تو نہیں لگ رہا کسی کام کے اندر۔ یہی تو ٹائم مینجمنٹ ہے نا کہ آپ کے پاس دن کے 24 گھنٹے ہیں اور 24 گھنٹوں میں آپ نے اپنے صبح سے رات تک کے سارے معمولات پورے کرنے، جس میں انسان کی اپنی ذاتی ضروریات بھی ہیں، کھانا پینا سونا بھی ہے، اپنے بیوی بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں،
ہر ایک کے ساتھ انسان کے معاملات ہیں، ان کو وقت دینا ہے۔ کس کو کتنا وقت دیا؟ گھر کے باہر کے کام بھی کرنے، گھر کے کام بھی کرنے۔ تو اگر آج بیٹھ کر آپ کل کے کام کی ترتیب بنائیں گے تو آپ کے کام بڑے آسانی سے پورے ہو جائیں گے۔ اور دعا بھی کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے گھر سے باہر نکلتے ہوئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سارے کاموں میں برکت ڈالتے ہیں۔ یہاں یہ ترجمہ کیا تو دو ترجمے ہیں وقدر قسطر کے، ایک ظاہری خوبصورتی کہ کڑیوں کو اندازے کے ساتھ بنائیے، اچھے طریقے سے بنائیے، اور دوسرا یہ کہ ان زرہوں کے بنانے کے لیے اپنے وقت کو متعین کر لیجئے، مخصوص کر لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ سارے کام وہ ایک ہی وقت لے جائے، ایک ہی کام لے جائے، سارے کاموں کا کام ایک ہی وقت ایک ہی چیز کے اوپر صرف ہو جائے، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ تو انسان کو اپنے کام بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے ہو کے رہ جاتے ہیں، کسی چیز کی ہوش ہی نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ عبادتیں بھی کریں، نمازیں بھی پڑھیں، اللہ کو بھی راضی رکھیں، گھر والوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیں، اپنے کاموں کو بھی دیکھیں، اپنے کاموں کے اندر بھی فکر پیدا کریں۔ یہ ساری چیزیں لے کر چلنے کا نام ہی انسان کی زندگی ہے۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرتے رہیے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں لکھا کہ وَاعْمَلُوا صَالِحًا کا مطلب یہ ہے کہ سارا کام بس یہ نہ ہو کہ سارا وقت کام میں ہی لگ گیا، اللہ کے لیے کوئی وقت نکلا نہیں۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زرہیں بھی بناتے تھے، اچھے طریقے سے بنائیں، اور نیک کام بھی کریں، اللہ کے نیک اعمال صالحہ بھی انجام دے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا کے کاموں کے اندر سارا وقت نکل گیا، اللہ کے لیے کوئی وقت رکھا ہی نہیں۔ جیسا آج کل لوگوں کو ہوتا ہے، تجارت میں لگ گئے تو نمازیں بھی نہیں پڑھی جا رہی، کاروبار میں لگ گئے، ملازمت میں لگ گئے تو اب ہر کام سے گئے، نہ نمازیں ہیں، نہ تلاوت ہے، نہ ذکر ہے، نہ بیوی بچوں کا خیال ہے، نہ گھر بار کا خیال۔ یہ سنت انبیاء نہیں۔ سنت انبیاء کیا ہے کہ آپ ہر چیز کو لے کر چلیں، دین کو بھی، دنیا کو بھی، ضرورتوں کو بھی، عبادتوں کو بھی، حقوق اللہ کو بھی، حقوق العباد کو بھی۔ یہ ہے زندگی کا حاصل۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام بھی کرتے رہیے۔ یہ نہ ہو کہ صرف آپ کو اگر صنعت ملی تو اس کا مطلب یہ کہ سارا کام ایک ہی کام کے اندر صرف ہو گیا، سارا وقت ایک جگہ پر لگ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ کرام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دو صحابہ کرام آئے، اور آ کر انہوں نے کہا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ معمولات بتائیں ان کے، کس طرح آتے ہیں، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں، رات کو جاگتے بھی ہیں، عبادتیں بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، ساری باتیں بتائی، گھر والوں کو بھی وقت دیتے ہیں، پوری باتیں بتائیں ان کو۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ کأنہم تقالوہا، ان صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ یہ تو بہت تھوڑی عبادت ہے۔ ان صحابہ کرام نے کیا سمجھا کہ کأنہم تقالوہا، یہ تو بہت کیا ہے، تھوڑی عبادتیں ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بس گھر میں آتے ہی آپ نے بچوں سے بھی نہیں باتیں کرنی، گھر والوں سے بھی بات نہیں کرنی، وہ مصلی بچھانا اور شروع ہو جانا۔ تو چلے گئے واپس، اور آپس میں کہا کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو اتنی عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم سے تو گناہ بھی ہوتے ہیں، لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ تو پوری رات انہوں نے عبادتیں کرنی شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی اس کے مقابلے میں کوئی ہو سکتا ہے؟ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، میں آپ لوگوں سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا، میں آپ لوگوں سے زیادہ عبادتیں کرنے والا۔
ہوں، لیکن میں کھاتا بھی ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں. روزے بھی رکھے، کھانا پینا بھی ہوا، یعنی کبھی رکھے کبھی نہیں رکھے. میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، نفلی عبادتیں بھی کرتا ہوں، راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور جاگ کر عبادتیں بھی کرتا ہوں، اور گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں، اپنا بھی حق ادا کرتا ہوں کہ رات کو نیند آتی ہے تو سوتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ پوری رات جاگ کر میں نے جاگ تو لیا، دن بھر کام نہیں ہو رہا، پر میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں. گھر والوں کی ضروریات ہیں، ان کے وسائل ہیں، وہ بھی میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں. آرام بھی ہوتا ہے، عبادتیں بھی ہوتی ہیں. تعلیم ان کو یہ دی کہ میانہ روی کا نام دین ہے، ایک طرف کو ہو جانے کا نام دینداری نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں کہ ایک طرف کو چل پڑے بس اب چل پڑے، باقی سب کو چھوڑ دیا. کاروبار میں لگے تو گھر بار کو چھوڑ دیا، گھر بار میں لگے تو کاروبار کو چھوڑ دیا. ماں باپ کی خدمت میں لگے تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کے چکر میں لگے تو ماں باپ کو چھوڑ دیا. یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے. دین کے کام بھی کرو، دنیا کے کام بھی کرو، آرام بھی کرو اور کام بھی کرو، سارے کام ہونے چاہیے. تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کرو، وَلْيَعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام بھی تو کرو ساتھ ساتھ. سارا کام تجارت کو دے کے فارغ ہو گئے تو اللہ کو کون راضی کرے گا؟ اور یہی طریقہ اولیاء کرام بزرگان دین کا ہمیشہ سے رہا. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوری خلافت کے قاضی القضات تھے. خلافت کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے بلاد اسلامیہ کا ایک خلیفہ، پورے بلاد اسلامیہ کا ایک خلیفہ، پوری اسلامی دنیا کا ایک بادشاہ. اس خلافت کے خلیفہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہوائی جہازوں کا زمانہ نہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں، موٹروں کا زمانہ نہیں، کاروں کا زمانہ نہیں، گھوڑوں کا سفر، اونٹوں کا سفر، اور پوری اسلامی دنیا سنبھالنی ہے، نظم حکومت سنبھالنا ہے، عدالت کا. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، یہ بھی ممکن نہیں. کتنی مصروفیت ہوگی اندازہ لگائیے. قاضی القضات کا مطلب ہوتا ہے کہ آج کل کا چیف جسٹس پورا عدالتی نظام لے کے چل رہا ہے. روزانہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنی ان مصروفیات کے ساتھ 200 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. 200 رکعت نفل نماز معمول تھا حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. آپ اندازہ لگائیے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں لکھا ہے کہ میں روزانہ ایک منزل کلام پاک پڑھنے کا میرا معمول ہے. حالانکہ اتنے لوگوں کو اصلاحی تعلق، ان کے خطوط کو جوابات، اتنی مجلسیں، کام دھندے، لیکن صبح کی وقت کے ساتھ ایک منزل کلام پاک پڑھنا پورا معمول، 7 دن میں کلام پاک ختم. آپ اندازہ کیجیے، آپ 7 دن میں کلام پاک ختم، سارے کاموں کے ساتھ. وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام الگ چل رہے ہیں. حجاج بن یوسف، کتنا مشہور نام، کتنا ظالم و جابر بادشاہ، جس کے تذکرے سے، ظلم کے تذکروں سے کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن نیک کام بھی بہت کیے اس نے. حجاج بن یوسف نے صحابہ کرام کو بھی قتل کروایا، لیکن نیک کام بھی کیے. قرآن پاک پر اعراب لگوائے، زبر زیر پیش لگوائے، حجاج بن یوسف نے لگوائے. روزانہ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ 300 رکعت نفل نماز پڑھنے کا معمول تھا حجاج بن یوسف کا. کام تو بھائی ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن چلو اتنا نہ کر سکے، کچھ تو انسان کر سکتا ہے نا. کچھ نوافل، کچھ ذکر، کچھ تلاوت، کچھ تسبیحات، کچھ اللہ کے سامنے دوزانہ ہو کر بیٹھنا، کچھ تو انسان کر سکتا ہے. یہ جو ہمارے ہاں حال ہے کہ اپنے بچوں کی بھی ہوش نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں دیکھ رہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا نہیں پڑھ رہے، کیا سیکھ رہے ہیں، کیا نہیں سیکھ رہے. بیوی الگ شاکی کے ساتھ وقت نہیں ہے ان کے پاس. یہ ہم لوگوں کو قصور ہے، حقیقت ہے. قرآن پاک نے جو یہاں بیان فرمائی، اس ایک لفظ میں 3 اصول آ گئے اس ایک آیت میں. ان اعمل سابغات، پہلا اصول کیا آ گیا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہیے اور اپنا پیشہ اپنانا چاہیے، اپنا ذریعہ معاش ڈھونڈنا چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر انسان رہے، اپنی محنت پوری کرے، یہ سنت ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی کی طرف امید رکھنا، یہ غلط ہے۔ اپنا پیشہ خود اختیار کرو، اپنی آمدنی کو خود حاصل کرو، اپنی آمدنی کے لیے محنت کرو۔ جب انسان محنت کرتا ہے اللہ کی طرف سے نصرت آتی ہے۔ رزق حلال ہے، طلب و کسب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، رزق حلال کا کمانا دیگر فرائض کے بعد فرض۔ دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ قدر فی السرد، کاموں کو اچھے طریقے سے کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر کام حسن خوبی سے کرنا چاہیے، بے ڈھنگے طریقے سے کام، گندا کام، خراب کام، جو کسی کو اچھا نہ لگے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں تو نہیں کرو کام کو، کرو تو اچھا کرو۔ وقدر فی السرد، کام کو آپ نے فرمایا کہ زرہوں کو بناؤ، ان کی کڑیاں اچھے طریقے سے لگاؤ، خوبصورتی پیدا ہونی چاہیے کام میں، یہ خوبصورتی ہر کام میں آنی چاہیے۔ جو کام کرے اچھا کرے، دوسرا اصول۔ تیسرا اصول، آیت کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا کہ وقت کا پہلے سے اندازہ لگاؤ کہ کتنی دیر میں یہ کام کرو گے، یہ نہ ہو کہ سارا کام اس میں لگا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ہر کام کے لیے پہلے سے طے کرنا چاہیے کہ یہ کام ہم کتنی دیر میں کریں گے۔ جب وہ وقت پورا ہو جائے فوراً آپ گھڑی دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ میں وقت سے لیٹ ہو رہا ہوں، اب مجھے اور کام بھی تو کرنے۔ صرف داؤد علیہ السلام کو صرف زرہدری بنانی تھی، اپنا پیشہ تو نہیں اختیار کرنا تھا، بزنس تو نہیں چلانا تھا، امور سلطنت بھی چلانے تھے، کام بھی چلانے تھے، سب کچھ کرنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سند ان کو دی۔ پھر تیسرا حکم یہ دیا کہ کام بھی کرو، وعملوا صالحا، نیک کام بھی کرو۔ صرف یہ نہیں ہے کہ پیسے کما لیے فارغ ہو گئے، ملازمت کر لیے فارغ ہو گئے، کسی کی خبر گیری نہیں کی، بچوں کو نہیں دیکھا، خاندان کو نہیں دیکھا، عام انسانوں کو نہیں دیکھا، حقوق اللہ کو نہیں دیکھا، حقوق العباد کو نہیں دیکھا۔ یہ سنت انبیاء نہیں ہے۔ سنت انبیاء یہ کہ ہر چیز کو ساتھ لے کر چلو۔ انی بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ فرماتے جو کام تم لوگ کرتے ہو اس کو میں اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صنعت عطا کی حضرت داؤد علیہ السلام۔ آگے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے، بس آج اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اس آیت کی مزید تشریح عرض کریں گے۔ آج ہم نے آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11 ہم نے پڑھی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ ہمارے استاد مولانا محمود اشرف صاحب دارالعلوم کے استاد، وہ بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا محمود اشرف صاحب کو مکمل صحت، تندرستی اور عافیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔